السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ناظرین، آج چونکہ پیر ہے اور آج ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ، اور حسب معمول ہمارے مہمان تجزیہ نگار جو بھی آپ ہسٹورین دانشور مبلا شاہ صاحب، السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، ہمارا پہلا ایشو یہ ہے کہ مرکز نے پہلے سندھ حکومت کی زمین جو دو جزائر پہ مشتمل تھی، بنڈل اور بڈو آئلینڈز پہ، انہوں نے ایک پروپوزل دی کہ ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت اور مرکزی حکومت کا آپس میں ٹکرا ہوا، نتیجتاً وہ معاملہ کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا۔ اب پھر مرکز نے ایک اور پروپوزل جس کو سی پیک میں شامل کیا ہے، 1580 ایکڑ زمین جو ساحلی علاقوں میں پر مشتمل ہے، اس پر انفراسٹرکچر کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، اور جس کو سی پیک میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ اب مرکز کو کیا دو باتیں ہیں نا، ایک تو وزڈم ہوتی ہے، کوئی بھی کام کرو وزڈم سے تو وہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جی ون سائیڈڈ افیئر۔ زمین چونکہ حکومت سندھ کی ہے، مرکز بیٹھ کے ادھر سے کوئی سی پیک میں انکلوڈ کرواتا ہے، جو بھی کرتا ہے، مگر کیا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مرکز سندھ حکومت کو کانفیڈنس میں لے کے چلے، اس کے بعد کوئی اناؤنسمنٹ کرے؟ ورنہ تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے سی پیک چائنا کے سامنے، سی پیک والوں کے سامنے کہ جی یہ کیسا ملک ہے جو، اگر وہ تو یہ امپریشن لیں گے نا کہ مرکز اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، صوبہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اندرون خانہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ایک پیج پہ ہوں، ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لے کے کہ جی یہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور یہ آپ ہی کی ڈیولپمنٹ ہے، آپ ہی کے شہر کی ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ اس کو ایگری کریں تو ہم آگے سی پیک میں انکلوڈ کروائیں یا چائنا سے بات کریں۔ تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان، جو کہ ڈیفینیٹلی اگر ترقی ہے تو رک رہی ہے، وہ اس لیے بھی رک رہی ہے کہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کسی بھی صوبے میں ہے تو اس صوبے سے، صوبائی حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کو امپریس کرنا چاہیے، ان کو ایک پیج پہ لانا چاہیے، اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ کی جائے؟ کیونکہ اب جیسے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اس ایریا پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور سی پیک میں انکلوڈ کیا گیا ہے، تو یہ حکومت سندھ نے ریزسٹنس دینا، حکومت سندھ نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، یہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے۔ اگر آپ کو کسی دور میں دیا گیا تھا، کسی بھی دور میں کے پی ٹی کو یا پورٹ قاسم کو ڈیولپ کرنے کے لیے زمین ہم نے دی تھی، وہ سرٹن کنڈیشنز کے پہ تھی، اس کنڈیشنز یہ شامل تو نہیں تھی کہ اس پہ آپ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کریں گے، کیا کریں گے۔ بہرحال واٹ ایور، آپ کیا اس پہ تبصرہ کریں گے؟ جی، پہلے ایشو یہ چلا تھا سال ایک پہلے پورٹ قاسم کی، کہ جو بنڈل اور بڈو آئلینڈ ہے جو آپ کہہ رہے تھے ان کے متعلق، اور اب جو ہے یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جو زمین ہے اس کے متعلق۔ اب دونوں میں مسئلہ ایک قسم کا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لینڈ میٹرز ہیں قانون کے لحاظ سے، زمین جو ہے وہ صوبوں کی ملکیت ہے، جو پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، ملکیت صوبے کی یا صوبے کے لوگوں کی ہے۔ وفاق اگر پروجیکٹ وہاں لگانا چاہتا ہے تو اس کے کام کے لیے صوبہ وہ زمین الاٹ کرتا ہے انڈر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ مثلا پورٹ قاسم کی زمین جو ہے، یہ بنڈل آئلینڈ یا بڈو آئلینڈ کی جو پروجیکٹ چل رہا تھا کہ وہاں ہاؤسنگ ہوگی، کمرشل پلازاز بنیں گے، گوڈاؤنز بنیں گے، انڈسٹریز لگے گی، یہ جو ہے کے پی ٹی والا یہ بھی اسی قسم کا لگتا ہے، گرچہ ابھی اخباروں میں اتنی تفصیل نہیں آ رہی ہیں، لیکن
اسی قسم کے لگتا یہی ہے. تو میں آپ کو 2 یا 3 لحاظ سے اس کو میں انالائز کروں گا. ایک تو یہ بات ہے کہ زمین صوبوں کی ہوتی ہے، ہر صوبے کی اندر جو بھی ہے، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ لگاتی ہے، مثلا پورٹ قاسم لگا، مثلا کراچی پورٹ لگا، مثلا یہاں اسٹیل مل لگی، تو اس کے لیے یہ تینوں فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. لیکن قانون یہ کہتا ہے جب آپ لینڈ ایکوزیشن کرتے ہیں تو وہ زمین ایکوائر کرتا ہے آن بہاف آف دی فیڈرل گورنمنٹ. صوبہ ایکوائر کرتا ہے کہ جی جہاز رانی کے لیے، شپنگ کے لیے، یا اس سے متعلق جو ریلیونٹ ایکٹیویٹیز ہوں ان کے لیے پورٹ قاسم کو اتنی زمین دیے جاتے ہیں تاکہ وہ نیویگیشن چینلز بنائیں، شپ یارڈ بنائیں، دفاتر بنائیں، لیکن آل ریلیٹڈ ٹو پورٹ اینڈ شپنگ ایکٹیویٹی. کراچی پورٹ ٹرسٹ کو بھی اسی لحاظ سے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ مثلا بنڈل آئیلینڈ ہے یا بڈو آئیلینڈ ہے، وہاں پہ اگر آپ انڈسٹریز لگاتے ہیں، وہاں پہ آپ کمرشل پلازاز لگاتے ہیں، وہاں پہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز لگاتے ہیں، تو یہ شپنگ اور پورٹ ایکٹیویٹیز میں تو نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جن کے تحت آپ کو زمین دی گئی تھی آپ تو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کو. اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے باہر کی جا رہی ہو تو وہ زمین جس پہ یہ غلط ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے وہ زمین واپس آ جاتی ہے صوبے کو آٹومیٹیکلی بیکاز وائولیشن آف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. تو بات یہ اسی وجہ سے اب یہ جو ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جو انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، ابھی اندازہ نہیں ہے، تفصیل جب آئیں گی، لیکن اگر یہ اسی نوعیت کے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے کمرشل پلازاز بنانے ہیں، یہاں پہ آپ نے انڈسٹریز لگانی ہیں، یہاں پہ شاپنگ ایریاز بننی ہیں، تو یہ تو پورٹ اور شپنگ ایکٹیویٹیز سے تعلق نہیں رکھتی. تو اس صورت میں جس طرح پورٹ قاسم کے سلسلے میں بات ہم کر رہے تھے، اگر ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں تو دیٹ از وائولیشن آف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا لیز اینڈ دا لینڈ گوز بیک ٹو دی پروونشل گورنمنٹ. یہ تو ایک قانونی بات ہے. نمبر 2، اس سے یہ اور ضروری بات یہ بھی ہے، اب پورٹ قاسم کا میں یہاں چیئرمین رہا ہوں پورٹ قاسم اتھارٹی کا، تو اس کے متعلق میں تفصیل سے کچھ بات کروں گا، اور جب یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پروجیکٹ کی تفصیل آئیں گی تو پھر آدمی دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر ایک ہی جیسے ہیں تو جو میں یہاں عرض کروں گا وہی اپلائی کرے گا کے پی ٹی کے پروجیکٹ پہ اوپر بھی. اب بنڈل اور بڈو آئیلینڈ جو ہیں، ایک تو قانونی بات ہو گئی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی وائولیشن ہے. پھر جب آپ وہاں پہ کریں گے، آپ بلڈنگز بنائیں، شاپنگ ایریاز بنائیں، انڈسٹریز لگائیں، گودامز بنائیں، آپ لگژری ہاؤسنگ بنائیں، آپ ان کے لیے پانی کہاں سے لے آئیں گے، بجلی کہاں سے لے آئیں گے، ڈرینیج کے لیے آپ شہر سے لائنیں لے جائیں گے نا، کراچی شہر سے انڈر سی وہ آپ لے جائیں گے. ٹھیک، آپ وہ ہیں مثلا کتنے 30 فٹ کی گہرائی پہ آپ لے جائیں گے، 40 فٹ کی گہرائی پہ لے جائیں گے، تاکہ ان کو بجلی، پانی، گیس یا پھر ان کا ڈرینیج وغیرہ اس کا ہو. 30-40 فٹ گہرا آپ لے جائیں. پورٹ قاسم جو ہے اس وقت اس کی جو جہاز آتے ہیں بہت چھوٹا سا پورٹ ہے، دنیا کے جو بندرگاہیں ہیں نا اس کے مقابلے میں کراچی پورٹ اس سے بھی چھوٹا ہے، گرچہ پرانا ہے. اب یہاں پہ 55-65 ہزار سے زیادہ 65,000 ٹن
اس کیپیسٹی سے بڑا جہاز پورٹ قاسم میں نہیں آ سکتا. کراچی پورٹ میں بھی اس سے بھی کم بلکہ 55,000 ٹن سے زیادہ بڑا جہاز نہیں آ سکتا. دنیا کے جو بڑے پورٹس ہیں اس میں 2 لاکھ ٹن اور 2.5 لاکھ ٹن کے بڑے جہاز آتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو اب ہاؤ اباؤٹ یہ نیا ہم پورٹ بنا رہے ہیں بلوچستان میں. بلوچستان وہ بہت گہرا ہے. کیٹی بندر جو بنا رہے تھے, کیٹی بندر میں بھی 2 لاکھ ٹن کی کیپیسٹی تھی, 2.5 لاکھ ٹن کی. یہاں پہ کچھ مشکلات ہیں جن کا فی الحال ذکر مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اچھا, جب آپ اس کا پورٹ قاسم کا تو کئی سالوں سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ایشین بینک ڈیولپمنٹ سے بھی فائنانسنگ کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو گہرا کریں. اس وقت وہ 20-25 فٹ پہ ہے گہرائی, اس کو چاہتے 35 فٹ پہ لے جائیں. آپ جب اس کو گہرا کریں گے تو آپ اگر یہ جو لائنیں ہیں آپ کی, تو آپ کی شپنگ جو ہے وہ تو ڈیمیج ہو جائے گی نا. آپ رسک لے رہے ہیں. تو آپ اگر یہ جو بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورٹ قاسم آئندہ کبھی گہرا نہیں ہو پائے گا. اس کو گہرا کریں گے تو آپ کی یہ باتیں ختم ہوگی. بات یہ ہے کہ ایک تو قانونی لحاظ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی وائلیشن ہے. نمبر 2, پورٹ کی سلامتی, شپنگ کی سلامتی, یہ بھی ضروری چیزیں وہ پرائرٹی 1 ہونا چاہیے. اگر اس کو دیکھے بغیر ایویں آپ نے ایک پروجیکٹ بنایا, دنیا بھی ہنسے گی اور اس کو پھر کینسل کرنا پڑے گا. شاہ صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس ہوا ہے جس میں افغانستان واز دی ہاٹ ایشو, اور جس پہ کافی گرما گرمی بھی ہوئی ہے. اور ادھر سے روس کہتا ہے کہ ہم امریکہ, چین اور پاکستان سے رابطے میں ہیں, اور بہترین بات ہے طالبان کہتے ہیں کہ آپ 1 قدم بڑھاؤ گے ہم 2 قدم بڑھائیں گے. پاکستان نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی ان کے جو 9 بلین ڈالرز جو آپ نے فریز کیے ہیں ان کو ریلیز کرو افغانستان کے مفاد میں. تو اب یہ جو یونائٹڈ نیشنز میں اتنی امپورٹنس دینا اور اتنے سب ایشو, سب اتنا ہاٹ ڈسکشن ہونا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صاحب یہ افغانستان کا مسئلہ خدا کرے سلجھ جائے, لیکن الجھتا نظر آ رہا ہے. اگر ہم الجھتا جا رہا ہے, سلجھنے کی بجائے الجھتا جا رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا دور اندیشی دیکھیں, آگے کی طرف نظر ڈالیں. اب اس میں پچھلے ہفتے بہت اہم ڈسکشنز ہوئے مختلف یونائٹڈ نیشنز میں بھی, اور کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی افغانستان کے اندر بھی. اب دونوں کو جوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سلجھنے کے بجائے معاملہ الجھتا جا رہا ہے. اب اس میں ایک تو افغانستان نے درخواست دی, ان کا جو فارن منسٹر ہے طالبان حکومت کا, کہ جی افغانستان میں کی جو نمائندگی ہے اقوام متحدہ میں وہ ہم کریں گے, اور میں اس میں تقریر کرنا چاہتا ہوں اپنی حکومت کے بیہاف میں افغانستان کے متعلق. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک کمیٹی بنائی کہ آپ دیکھیں کہ آیا یہ اس کو ہاں کرے یا نہ کرے, اجازت دی جائے بات کرنے کی یا نہ دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے وجہیں بتائی 3-4. اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو بنیادی ہیومن رائٹس ہیں, ایک تو ان کے متعلق ابھی کوئی تشفی انہوں نے نہیں کرائی. نمبر 2, جو انہوں نے خود طالبان کے لیڈرز نے جو خود کہا تھا کہ ہم ٹیررزم کو کنٹرول کریں گے اور اپنے ملک سے نہ ٹیررزم باہر جائے گا, نہ ہم کسی ٹیررسٹ کو اپنے ملک کے اندر کوئی پناہ دیں گے, نہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے, اور ان کو ہم وہیں پہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم اس کی کوئی نشانی ایکچول اقدام لیے جائیں وہ ہم ابھی اس کی کوئی ہم ایویڈنس نہیں دیکھ رہے ہیں. تیسرا, انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی دی تھی کہ جو مائنارٹیز ہیں
ethnic minorities, linguistic minorities, religious minorities, sectarian minorities, gender minorities. تو ان کی جو پروٹیکشن کے متعلق جو کچھ اطمینان بخش انتظام ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ہے. جو حکومت ہے اس میں بھی جو نان طالبان لیڈرز ہیں، تاجکوں کے، ازبکوں کے، ہزارہ کے یا عورتوں کی نمائندگی، وہ ابھی کیبنٹ میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں دو چیز اور بھی ہے کہ جی نمبر 1 کہ انہوں نے ابھی تک حلف ہی نہیں اٹھایا ہے، ریگولر حکومتی نہیں آئی ہے، قائم نہیں کی گئی ہے. بالکل نمبر 2 جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے ان کو، چونکہ حکومت فارمل نہیں آئی ہے تو کسی نے ریکگنائز بھی نہیں کیا ہے، تو ہاؤ کین یو الاؤ دیم ٹو اسپیک ہیئر؟ کوئی ریکگنیشن اسی لیے ہر ایک نے روکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے صاحب. تو ایک تو جو اقوام متحدہ کی جو کمیٹی تھی انہوں نے کہا کہ یہ 3-4 باتیں ابھی اطمینان بخش نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو یونائٹڈ نیشنز میں انوائٹ مدعو نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک اور میٹنگ ہوئی، وہ ہے G20 کی، جو ٹاپ 20 دنیا کے ممالک ہیں ان کی آج کل چیئرمین شپ ہے اٹلی کے پاس. تو اٹلی کا فارن منسٹر جو ہے اس نے نیو یارک میں اسی موقع پہ اقوام متحدہ کی جو میٹنگ تھی اس نے ان 20 ممالک کی میٹنگ کی اسی افغانستان کے ایشو پہ. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب تک یہ 3-4 چیزیں نہیں ہوں گی ہم تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تیسری میٹنگ ہوئی 4 اور ممالک کی، پاکستان، چین، روس اور امریکہ. ان چاروں کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہی بات آئی کہ جب تک 3-4 چیزیں نہیں ہوں گی ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ تعلقات جو ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز وغیرہ یہ یا پھر فائنانشیل ایڈ دینا یہ ہم نہیں کریں گے. اب افغانستان میں بھی جو حکومت بنی ابھی تک قسم تو نہیں اٹھایا چونکہ قانون طے نہیں ہوا کس قانون کے تحت حلف اٹھائیں گے. اب انہوں نے پہلے جو ایک ویمن ڈیولپمنٹ منسٹری تھی اس کو ختم کر دیا. اس کی جگہ انہوں نے وزارت کا نام رکھا ہے پروموشن آف ورچو اور اگینسٹ دا وائس، مطلب کہ اچھائی کو پروموٹ کرنا، برائی کو ختم کرنا. اب ویمن منسٹری کو جو ختم کیا، دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ ویمن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، تعلیم اور ان کی ملازمت کو اور ان کو نمائندگی دیں وزارت میں، تاکہ یہ ہمیں اطمینان ہو کہ ان کے حقوق کو تحفظ کرنے کے لیے کوئی عورت آپ کے ڈیسیشن میکنگ میں ہے. انہوں نے وہ وزارت ہی ختم کر دی. تو آپ سمجھیں کہ دنیا کو کیا میسج گیا. اب انہوں نے 2 باتیں یہ الگ کر دی ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے جی کہ طالبان حکومت کو فی الحال تسلیم کرنا اٹ از ٹو ارلی، جب تک وہ چیزیں نہیں یا وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم طے نہیں کرتے ان کے ساتھ. لیکن باقی جو عوام ہے، چونکہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کھانے کی چیزیں بہت محدود ہیں، بیماری اگر ہے تو دوائیں نہیں ہیں، تو اس قسم کی جو ایشوز ہیں ہیومنیٹیرین انسانی لحاظ کے جو ہمدردی ہونی چاہیے وہ ہم پیسے دینے کو تیار ہیں. لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ اب یہ بھی چل رہا ہے اس کے لیے کس ہیومنیٹیرین ایڈ کا تو طے ہو چکا کہ ہاں ہم دیں گے، اور اقوام متحدہ کی اپیل پہ $1 ارب وہ بھی پرومسز ہو چکے ہیں مختلف ملکوں سے. اب بات یہ ہے کہ یہ پیسہ کس طریقے سے استعمال ہوگا یہ ابھی طے نہیں ہے، کیونکہ کئی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی NGO کے ذریعے ان کو پیسے دیں گے، طالبان حکومت کے ذریعے پیسے نہیں دیں گے، ان کو ہم تسلیم نہیں کر رہے. تو لیکن ہم عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جہاں بھوک، افلاس یا بیماری کا خدشہ ہو. تو وہ کوئی نان گورنمنٹل ایجنسیز
ان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈائریکٹلی پیسے دیں گے, آپ وہاں پہ یہ پروگرام شروع کریں. اچھا پھر یہ ہوگا تو پھر ان کو پروٹیکشن افغان طالبان حکومت جو وہ دے گی. تو اب یہ باہر کی دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم پیسے دیں گے امداد, لیکن سرکار کے جو طالبان کی حکومت ہے اس کے تھرو نہیں, نان گورنمنٹل پرائیویٹ ادارے جو ہیں ان کے معرفت پیسے دیں گے. لیکن ان کے معرفت آپ پیسے دیں گے تو وہ جب شہروں میں یا دیہاتی علاقوں میں جائیں گے ان کو پروٹیکشن تو سرکار دے گی نا طالبان کی. بالکل صحیح. تو اب یہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ یہ پروسیجر جو ہے یہ بھی طے ہونا ہے. تو بات آپ اسی لیے میں جو کہہ رہا تھا کہ الجھتی جا رہی ہے یہ بات کہ بھائی اگر یہ فیصلے ہو جاتے تو پھر آسانی ہو جاتی, اس وقت تک ریکگنیشن بھی ہو جاتی, اور جو 9 ارب ڈالر ان کے پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی مل جاتے. لیکن طالبان کے اندر بھی 2 گروپس ہو گئے ہیں. ایک تو وہ ہے جو دوحہ میں ڈپلومیٹک تعلقات اور امریکہ سے نیگوسیشنز کر رہا تھا, وہ تھوڑا سا ماڈریٹ گروپ لگتا ہے. وہ اس پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہاں پہ ایگریمنٹ میں ہوئیں کہ مائنارٹیز کو بھی جگہ دیں گے, اور ہم اب جو پرانی جو روایات تھیں پچھلی حکومت میں جب وہ تھے وہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. لیکن دوسرا جو گروپ ہے طالبان کا, جو فیلڈ کمانڈرز تھے وہ زیادہ ملیٹنٹ ہے, وہ اپنے ہی لیڈروں کے باتیں نہیں مان رہی ہے. تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو پاکستانی خبروں میں نہیں, لیکن بلومبرگ اور کچھ باہر کے جو انفارمیشن ادارے ہیں انہوں نے یہ خبریں بھی دی کہ جو ایک گروپ ہے جو ماڈریٹ کا ہے اور جو دوسرا ماڈریٹ نہیں ہے ان کے درمیان بھی چپکلش ہوئی ہیں. صدارتی محل جو ہے اب کابل میں اس کے اندر ان کے میٹنگ سے دوران ان کے اختلافات بڑھ گئے. تو آپس میں چونکہ ان کے درمیان بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی پالیسی ڈیسیشنز کہ عورتوں کے متعلق کیا کرنا ہے, نان طالبان کو حکومت میں دینا ہے, دخل دینا ہے یا نہیں دینا ہے, یہ جو ماڈریٹ کورس اگر اڈاپٹ یہ نہیں کریں گے تو اب تو جو آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, G20 کے جو 20 طاقتور ممالک ہیں وہ بھی نہیں ہیں, 4 ممالک جو پڑوس والے ہیں اور امریکہ اور روس یہ بھی تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. تو افغانستان کی طالبان حکومت کو یہ مشکلات ہے. لیکن اب وہ آپس کی جو چپکلش ہے ماڈریٹ اور جو ملیٹنٹس ہیں وہ اس بات کا تصفیہ ہونے نہیں دیتے. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, جب تک صحیح کروٹ پر نہیں بیٹھتا اس وقت یہ مسئلہ الجھتا جائے.